وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. منبر نور پر علماء اور مشائخ کی کہکشاں سجی ہوئی ہے. آپ کے بعد دیگر نظم و نثر میں اچھی اچھی باتیں سماعت فرما رہے ہیں. تقریباً 3 سال سے میں حلیل ہوں، مگر پھر بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے مجھے بلایا اور حلالت کے باوجود میں حاضر آ گیا. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور ہمیں یوں بھی کہنے دیجئے، بلایا ہے تو آئے، بلائیں گے تو آئیں گے، بلایا ہے تو آئے ہیں، بلائیں گے تو آئیں گے. وہاں بھی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے. میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا اٹھیے، ہوا آدھا کا نرغہ اے حبیب کبریا اٹھیے. ستاتے ہیں بہت آدائے دی تیرے غلاموں کو، پریشان حال امت ہے، پریشان حال امت ہے، سہے ہر دوسرا اسی اٹھیے. اور عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولا، عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولا. خدا کے واسطے یا سیدی احمد رضا اٹھیے، خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا اٹھیے. حضرات، آج ہم اور آپ انتہائی نازک ترین سے گود گزر رہے ہیں. آج کا یہ دور انتہائی نازک ترین دور ہے. ابھی تک ہمارے نشیمن جلائے گئے، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلایا گیا، ہمارے بچے یتیم کیے گئے، ہماری سہولتوں کا سہاگ لوٹا گیا. ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا، ہم نے کوئی گرفتاری نہیں دی. مگر اب بات آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے جب صبر کیا تو اس کو بزدلی تصور کیا گیا اور ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے. ایک پاکھنڈی نے مہاراشٹر میں ہمارے آقا و مولا کے دربار میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے. میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، حجت الاسلام کے ماننے والے ہیں، مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں، مفسر اعظم کے ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، شیر بیش سنت کے ماننے والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا تھا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، صرف ادا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو. اس لیے کان کھول کے سن لو، جو جان مانگو تو جان دے گے، جو مال مانگو تو مال دے گے. کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دے گے. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. اور یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. اے سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے پرشاسن کے لوگ یہ کہتے تھے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس ہونا چاہیے.
اگر سب کا وشواس ہونا چاہیے تو کیا ہے یہی وشواس ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کی جائے؟ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے اس 106 سالانہ عرس میں یہ لاکھ پورے بھارت کا مسلمان اکٹھا ہے اور اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں وہ تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے گھر جلا دیے جائیں وہ بھی ہم برداشت کر لیں گے، بلڈوزر چلا دیا جائے وہ بھی ہم برداشت کر لیں گے، مگر ہمارے آقا و مولا کی شان اور عظمت سے کھلواڑ کیا جائے نہ کل ہم نے اسے برداشت کیا تھا نہ آج برداشت کیا ہے نہ زندگی کی آخری سانس تک ہم اسے برداشت کریں گے۔ بولو آپ متفق ہو؟ کتنے لوگ بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔ حضرات آج کسی کے دست و کرم پہ نہیں ہو، یاد کیجئے سینکڑوں سال پہلے 7 سمندر پار سے جن تن کے گورے من کے کالے انگریز گوری شملے والے ہندوستان آئے اور یہاں آنے کے بعد پہلے تو تاجر بن کر انہوں نے کام شروع کیا اور جب دیکھا ہندوستان سونے کی چڑیا ہے تو دھیرے دھیرے پورے ملک پہ قبضہ جما لیا، ہندوؤں کو غلام بنایا، مسلمانوں کو غلام بنایا، انہوں نے ترکیبیں بنائی کیسے بھارت والوں کو غلام بنایا جائے، چنانچہ انہوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف ورگلایا، مگر ایک وقت آیا پورے بھارت کے ہندو مسلمان ان گوری چمڑی والوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کون نہیں جانتا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے علماء اہل سنت میدان عمل میں اترے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان مجاہد آزادی ہے، روہیلا پٹھان حافظ رحمت خان مجاہد آزادی ہے، علامہ کفایت علی کافی یہ مجاہد آزادی ہے، اشفاق اللہ خان یہ مجاہد آزادی ہے، علامہ فضل خیر آبادی یہ مجاہد آزادی ہے، حضرت بہادر شاہ ظفر یہ مجاہد آزادی ہے۔ ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان بزرگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا، اپنی قربانیاں پیش کر دی ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے دن کے، اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے دن کے کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے، جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، سن لو کھلے دل دے کے نکھاریں گے روخے بر کے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے، بولو اے اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کیا تم اسے پسند کرو گے؟ ارے زور سے بولو، پسند کرو گے؟ کیا تم اسے گوارا کرو گے؟ آج اعلیٰ حضرت کو سنیوں کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ آئیے ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کی جماعت کے سب سے بڑے مولانا ہے قاسم نانوتوی۔ ایک مرتبہ ان کے گھر انگریزی فوج پہنچ گئی اور انہی سے پوچھ لیا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ کتاب کا نام تذکرۃ الرشید ہے۔ وہ جہاں کھڑے تھے ایک قدم آگے بڑھایا اور پیچھے مڑ کے کہا ابھی تو یہاں کھڑے تھے۔ انگریز فوجیوں نے سمجھا ابھی یہاں کھڑے تھے کہیں چلے گئے، وہ پیچھے تلاش کرنے چلے گئے۔ کون نہیں جانتا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی، جی ہاں وہی رشید احمد گنگوہی جس نے کالا کوا کھانا ثواب لکھا ہے۔ انہیں باقاعدہ انگریزوں سے وظیفہ ملتا تھا اور تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوہی کا بیان لکھا ہوا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ انگریز سرکار مالک بھی ہے مختار بھی ہے، جو چاہے کرے، اور اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کو ان کے ماننے والوں کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ میرا چیلنج ہے سارے وہابیوں سے، میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سے زیادہ علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، کوئی ایک کتاب دکھا دو۔ ایک کتاب تو بہت بڑی بات ہے، کسی ایک کتاب کا ایک صفحہ دکھا دو، ایک صفحہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی ایک
مجھے کتاب کی ایک سطر دکھا دو. ایک سطر بھی بہت بڑی بات ہے. کسی کتاب کا ایک حرف دکھا دو جس میں اعلیٰ حضرت نے انگریزوں کی حمایت کی ہو. اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ بہتان ہے, یہ الزام ہے. ہمارے بزرگوں نے بھارت کو کیسے آزاد کرایا ہے. آئیے ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھو. بریلی شریف کے پیچھے ایک شہر ہے جسے مراد آباد کہا جاتا ہے. وہاں ایک شاعر گزرے تھے جنہیں علامہ کفایت علی کافی کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ سلطان نعت ہیں. انہیں انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ کفایت علی کافی کو اس دیش کی آزادی کے لیے مراد آباد میں گرم گرم استری لے کر ان کے جسم پہ پھرایا گیا. استری کے ساتھ ان کے بدن کی کھال ادھر جاتی تھی اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا تم نے جو جہاد کی بات کی ہے انگریزوں کے خلاف اس فیصلے کو واپس لے لو. مگر علامہ کافی نے فرمایا میرا کل بھی وہی فتویٰ تھا, آج بھی وہی فتویٰ ہے, زندگی کے آخری سال تک میرا وہی فتویٰ رہے گا. آخرکار پھانسی کی سزا سنائی گئی. مراد آباد میں علامہ کفایت علی کافی کو تخت دار پہ کھڑا کیا گیا. علامہ کفایت علی کافی نے پوچھا گیا آخری خواہش و تمنا بتاؤ. علامہ کافی نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے. قلم کاغذ دیا گیا. انہوں نے ایک کاغذ سے کچھ لکھا. لوگوں نے سمجھا بیوی کے نام خط لکھا ہوگا, ماں باپ کے نام خط لکھا ہوگا. مگر علامہ کافی نے کیا لکھا تھا سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. علامہ کفایت علی کافی نے دیش کی آزادی کے لیے گلے میں پھانسی کا پھندا پہن کے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نادا نہ ہو بعد مردن جسم پر خالی کفن رہ جائے گا. اور عقیدے کا شعر سنو. علامہ کافی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. مقتے میں کہا تھا سب فلاح ہو جائے گے. کافی وہ لیکن حشتا نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا. آپ بریلی سے پورب جائیے, شاہجہاں پور ہے, وہاں ایک اعلیٰ حضرت کے دیوانے سنی نوجوان رہتے تھے جنہیں اشفاق اللہ کہا جاتا ہے. انہیں گرفتار کیا گیا. ہمارے ہاں فیض آباد میں جیل میں رکھا گیا. پھانسی کی سزا سنائی گئی. جب تختے دار پہ کھڑا کیا گیا تو اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ, بیان کرو. کہا قلم کاغذ دے دیا جائے. قلم کاغذ دیا گیا. پھانسی کا پندہ گلے میں پہن کر اشفاق احمد نے ایک ماں کے نام خط لکھا تھا. ماں آپ مجھ سے کہتی تھی میں بچپن میں بڑا خوبصورت تھا, محلے کی عورتیں میرے حسن کی تعریف کرتی تھی. آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے. ماں جس کی امانت ہوتی ہے وہ جب تک چاہتا ہے رکھتا ہے, جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. ماں اللہ نے آج آپ کے امانت کو, اپنی امانت کو آپ سے واپس لینے کا ارادہ کر لیا ہے. اے میری بوڑھی ماں, جب تجھے شاہجہاں پور میں پتا چلے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تمہارے بیٹے اشفاق اللہ خان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تو غم نہ کرنا, سر فخر سے اونچا کر لینا اور دنیا کو بتا دینا میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا ہے. کون نہیں جانتا ہے آج ہماری داڑھی سے نفرت کی جاتی ہے, کرتے پیجامے سے نفرت کیا جاتا ہے, مسجدوں سے نفرت کیا جاتا ہے. فتوی جہاد سب سے پہلے کہاں سے صادر ہوا ہے؟ یہ دہلی کی راجدھانی ہے اور یہ دہلی راجدھانی کی جامع مسجد ہے. علامہ فضل خیر آبادی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے انٹر کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جنگ کرنا ضروری ہے. اور پھر پورے بھارت میں جنگ کی فضا بن گئی. وہ اپنے وطن خیر آباد میں آ گئے. انگریزوں نے
ان کا تلاش کرنا شروع کیا. ایک مخبر نے بتایا کہ علامہ فضل حق اپنے وطن خیر آباد میں ہیں. ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور جب انگریز جج کے سامنے لکھنؤ کے کورٹ میں کھڑا کیا گیا, انگریز جج نے اس مخبر کو بلایا, کیا یہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ مخبر نے چہرہ دیکھا, مرعوب ہو گیا, کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہے. علامہ کو چلا لا گیا. انہوں نے ڈانٹ کے فرمایا جھوٹ کیوں بولتا ہے, میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے تمہارے خلاف فتویٰ دیا ہے. انگریز جج نے کہا کیا کر رہے ہو, پھانسی کی سزا ہو جائے گی, جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. فرمایا او کتے سن لے, عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. وہ دیوبند کے مولانا ہے جو ایک پیر آگے بڑھا کر کہتے ہیں ابھی تو یہاں مولانا قاسم نانوتوی تھے, یہ ہمارے سنی عالم ہے. آج ان کی قربانیوں کو چھپایا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی تو اس کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے مناظرہ کیا تھا وہ یہی علامہ فضل خیر آبادی ہے. دہلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا اور اسے شکست دی, اسے چاروں خانے چت کر دیا. آج ان کی قربانیوں کو بلایا جا رہا ہے. انگریز نے کہا مولانا مخبر نے بیان بدل دیا, آپ کی جان بچ جائے گی. آپ نے منہ پہ تھوک دیا. فرمایا سن لے, ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں, ذلت کی زندگی نہیں چاہتے ہیں. کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور جزیرے انڈمان پہنچا دیا گیا. وہاں بیمار پڑ گئے, 4 آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے, تب جا کے دوا پیتے تھے. اسی حالت میں ایک انگریز آیا, مولانا آپ کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوے پر افسوس ہے, ہم آپ کو رہائی دلا دیں گے. ایسا لگا جیسے مردہ جسم میں کسی نے روح ڈال دی ہو. اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا او کتے سن لے, میرا کل بھی وہی اعلان تھا, آج بھی وہی اعلان ہے, آئندہ کل بھی وہی اعلان رہے گا. اس لیے ہم حکومت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری قربانیوں پر پانی نہ پھیرو. ہم اگر صبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب بزدلی نہ سمجھو, ہم سب برداشت کر لیں گے مگر اپنے آقا و مولا کی توہین برداشت نہیں کریں گے. اور اے ان سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں, آپ سے گزارش ہے آپ اپنے بچے سے کہتے ہو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا, جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا. تو ایک جملہ یہ بھی کہہ دو بیٹا وہابی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ وہابی ہو جائے گا, رافضی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ رافضی ہو جائے گا, نام نہاد مولائی ہو جائے گا, صحابی رسول کاتب وحی الہی حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو جائے گا, ڈھول اور طبلے والا ہو جائے گا. اس لیے اے مسلمانوں آپ اس سے اعلیٰ حضرت میں آئے ہو تو صحیح فکر لے کے جاؤ اور دنیا کو بتا دو پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے, وما علینا